اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کے شرائط کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر اور 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، مغرب تک، جس کے پاس چاہے مرد ہے یا عورت ہے جو 7.5 تولہ سونا کی مالک ہوں گے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر ان کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی ہے تو بھی ان پہ قربانی واجب ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، ان کے پاس مال تجارت ہے، یعنی ایسا مال ہے جس سے وہ تجارت کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ دکان کا سامان ہے کیونکہ انہوں نے وہ بیچنے کے لیے رکھا ہے، یا کوئی اور گاڑی ہے، کوئی اور سامان ہے، یا کوئی پراپرٹی ہے جس کو بیچنے کے لیے انہوں نے تجارت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، تو اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر ان کے پاس مال تجارت نہیں ہے بلکہ نقد رقم پڑی ہے، کیش پڑا ہے، پیسے پڑے ہیں، اور وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتے ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان کے پاس نقد رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو اگر ان کے پاس گھر کا جو سامان، زائد سامان ہے، ضرورت سے جو زیادہ سامان ہے، جو پورا سال جو ہے ان کو استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ برتن ہیں، چاہے کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے، پورا سال ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اگر ان کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، کچھ سونا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، تھوڑا بہت مال تجارت ہے، تھوڑی بہت رقم ہے، اور تھوڑا بہت ضرورت کا زائد سامان ہے گھر میں، ان کو ہم ملا کر دیکھیں گے۔ اگر ان کو ملائیں گے، ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ان کی ملکیت میں اتنی وہ چیزیں ہیں تو ان پہ قربانی واجب ہوگی، بشرط یہ کہ پہلے ہم جو اگر قرضہ دینا ہے وہ ہم قرضہ نکال لیں گے، جتنا قرضہ نکالیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ باقی جو مال بچا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر پہنچتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح بل آتا ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اسی طرح یا کوئی اور پیسے ہم نے دینے ہیں، یا جو ہے مہینے کا، 1 مہینے کا جو راشن ہمارا آتا ہے، ہم وہ پیسے نکالیں گے، ان کو وہ پیسے نکال کر ہم باقی دیکھیں گے کہ جو باقی مال بچا ہے، چاہے جس صورت میں ہے، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں، نقد رقم کی صورت میں، یا ضرورت سے زائد سامان کی صورت میں وہ مال بچا ہے، یہ چیزیں نکال کر اگر وہ مال 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے تو ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچتا، چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتا تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اگر تھوڑا سونا ہے اور اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ان دونوں کی ہم سونے کی اور اس باقی جو نقد رقم ہوگی یا ساتھ ضرورت سے زائد سامان ہوگا یا تجارت کا سامان ہوگا، ان کو ملا کر ہم دیکھیں گے وہ سونا اور دوسری ساتھ والا مال وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اگر پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اور صرف ہمارے پاس سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو وہ سونا دیکھیں تو اس صورت میں سونا جو ہے اگر 7.5 تولہ ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہوگا پھر ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان پہ سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ سال کا گزرنا عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہیں لیکن ان پہ سال نہیں گزرا اس لیے ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ سال کا گزرنا یہ زکوٰۃ کی شرط ہے۔ یہ صرف 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، مغرب تک، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر
اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر یہ مال ان کے پاس ہے، اب وہ صاحب نصاب ہے، اب صاحب نصاب کے لیے شرط ہے، کچھ شرطیں ہیں کہ وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ جو کافر ہے وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان بھی ہے لیکن نابالغ ہے، بچہ ہے لیکن صاحب نصاب ہے۔ نابالغ ہے تو نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب تو ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ مسافر ہے، تو مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہونا ضروری ہے۔ اگر مقیم ہوگا تو اس پہ قربانی واجب ہوگی، اگر مسافر ہوگا چاہے صاحب نصاب بھی ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح صاحب نصاب تو ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، یعنی وہ شریعت کا شعور نہیں رکھتا، وہ شریعت کو نہیں سمجھتا، اس کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تو اس کو بے وقوف سمجھا جائے گا، پاگل سمجھا جائے گا، تو مجنون سمجھا جائے گا، تو ایسے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، چاہے صاحب نصاب ہے، پھر بھی ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے اور عقل مند بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن مال جو ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس کے پاس نصاب جو ہے وہ پورا نہیں ہے، تو اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، ان کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ باقی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔